عکس ادب کے سبھی ناظرین کی خدمت میں اپنا پیار بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میرا نام محمد مبشر رفائی ہے اور میرا تعلق سری نگر کے ساتھ ہے۔ سری نگر کے ایک مشہور اور تاریخی اعتبار سے معروف علاقے خانیار میں میرا جنم ہوا۔ تاریخی اعتبار سے مشہور اور معروف میں نے اس لیے کہا کہ خانیار علاقے نے کئی ایسے افراد کو جنم دیا ہے جو بعد میں آگے چل کر تاریخی اعتبار سے معروف شخصیات ثابت ہوئیں، اور خانیار علاقہ کئی تاریخی واقعات کا شاہد بھی ہے۔ بہرحال میرے کچھ دوست احباب ہیں جو میرے متعلق یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ میں کوئی شاعر ہوں، حالانکہ میں خود کو شاعر سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ اب میرے دوست احباب میرے متعلق یہ خوش فہمی کیوں پالتے ہیں؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اکثر وقت ادیبوں، قلمکاروں، صحافیوں اور شاعروں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ میرے قبلہ گاہ میرے والد محترم سید محمد یوسف رفائی صاحب مرحوم، وہ خود بھی ادب نواز تھے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ان کا شغف تھا۔ وہ مطالعے کے لیے کئی طرح کے رسالے اور اخبارات منگواتے تھے، تو یہ ماحول رہا میری پرورش کا۔ اسی ماحول میں میری پرورش ہوئی بنیادی۔ میں اپنے والد محترم کو دیکھتا تھا کہ وہ دینی کتب کے علاوہ ادبی رسالوں اور اخبارات کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، تو مجھے یہ شوق لگ گیا کہ میں بھی مطالعہ کروں۔ اب کچھ مطالعہ میں بھی کرتا تھا۔ شوم یہ قسمت کہ میں جب نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے ہی والا تھا تو سر سے قبلہ گاہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم۔ لیکن میری خوش قسمتی یہ رہی کہ کسی نہ کسی طرح ادیبوں اور قلمکاروں کے ساتھ میرے مراسم بنتے رہے۔ میرا واسطہ رہا مقتدر اور معروف صحافیوں کے ساتھ۔ مجھے موقع ملا کہ میں ادیبوں اور صحافیوں کی کہکشاں جو ہے ان کے سامنے اور مقتدر شعراء کے سامنے میں نے زانو ادب طے کیے ہیں۔ کئی موقع ملے مجھے ایسے، اور میں نے ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اب قدرتی بات ہے کہ جب آپ اپنا وقت عطار کے ساتھ گزارتے ہیں، عطار کی دکان میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کے بدن سے خوشبو آئے گی۔ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ایک فطری بات ہے، اور یہی میرا حال ہے۔ میں نے ادب اور صحافت کے آسمان کے درخشندہ ستاروں سے روشنی حاصل کی ہے۔ کبھی کبھی قلم اٹھا کر اپنے احساسات اور مشاہدات کو صفحہ کرتاس پر اتارتا ہوں، نثر کی صورت میں، کبھی نظم کی صورت میں۔ چند روز قبل میری ملاقات ہوئی میرے اپنے عزیز دوست اور میرے چھوٹے بھائی ہیں تبریز مدنی صاحب، تو ان کی فرمائش رہی کہ میں اپنا کوئی کلام یہاں پر آ کر آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو سناؤں۔ اگرچہ میں نے کہا تھا کہ میں کوئی شاعر ہوں نہیں، لیکن ان کا اصرار رہا، اور تعمیل ارشاد میں اپنی کچھ غزلوں کے اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ ایک غزل کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے: ناکردہ گناہوں کی سزا دے گیا کوئی، ناکردہ گناہوں کی سزا دے گیا کوئی، عمر دراز کی جو دعا دے گیا کوئی۔ شعر ہے: بے گور و کفن لاش پڑی تھی میری کب سے، بے گور و کفن لاش پڑی تھی میری کب سے، اپنے بدن کی آج قبا دے گیا کوئی، اور نفرت کی آگ کل ہی بجھائی تھی جو میں نے، نفرت کی آگ کل ہی بجھائی تھی جو میں نے، چنگاریوں کو پھر سے ہوا دے گیا کوئی۔ اور شعر عرض کرتا ہوں: خنجر کی نوک پر میری تصویر اٹھا کر، خنجر کی نوک پر میری تصویر اٹھا کر، مقتل سے میرے نام صدا دے گیا کوئی، ہم کو سر بازار نگاہوں سے گرایا، ہم کو سر بازار نگاہوں سے گرایا، اس طرح وفاؤں کا صلہ دے گیا کوئی۔ اور شعر ہے:
کوئی بناتا ہے انہیں بازار کی زینت، کوئی بناتا ہے انہیں بازار کی زینت، حوا کی بیٹیوں کو ردا دے گیا کوئی۔ اور مقطع عرض کرتا ہوں اس غزل کا، ملاحظہ فرمائیے، یوں چوٹ کھانے کی ہمیں عادت ہے مبشر، یوں چوٹ کھانے کی ہمیں عادت ہے مبشر، لیکن اس دل پہ نیا زخم آج دے گیا کوئی۔ ایک اور غزل ہے، میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، کبھی رہبر بنایا جا چکا ہوں، کبھی رہبر بنایا جا چکا ہوں، کبھی سولی چڑھایا جا چکا ہوں، یہ کیا کم ہے کہ میں اب تک ہوں زندہ، بلندی سے گرایا جا چکا ہوں۔ شعر ہے، سراپا امتحاں میری کہانی، سراپا امتحاں میری کہانی، میں ہر پل آزمایا جا چکا ہوں۔ اور ایک شعر عرض ہے، وہ دوزخ کی دہائی دے رہے ہیں، وہ دوزخ کی دہائی دے رہے ہیں، میں جنت میں ستایا جا چکا ہوں۔ آخری شعر اس غزل کا اس طرح پیش کرتا ہوں کہ میرے آگے فرشتے ہار مانے، میرے آگے فرشتے ہار مانے، سبق ایسا پڑھایا جا چکا ہوں۔ تو عکس ادب کے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو یہ چند اشعار پیش کیے، ان کو آپ کوئی شاعرانہ کلام نہ سمجھے، یہ صرف تک بندی ہے۔ جب بھی مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے تو اس طرح سے لکھتا ہوں، نثر میں بھی لکھتا ہوں اور کبھی کبھی یہ تک بندی بھی کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نگہبان۔